بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل اردو کے چند مترادف الفاظ پڑھیں گے۔ مترادف الفاظ یعنی ایسے الفاظ جن کے معنی ایک جیسے ہوں، ٹھیک ہے۔ الفاظ الگ الگ ہوں گے، جدا جدا ہوں گے، لیکن معنی ایک ہی طرح کے ہوں گے۔ دیکھیے، انتقال، رحلت، موت، تبدیلی۔ اب انتقال کہہ لیں، موت کہہ لیں یا رحلت کہہ لیں، ایک ہی طرح کے معنی ہے، ٹھیک ہے۔ فلاں شخص کا انتقال ہو گیا، فلاں شخص کی موت ہو گئی، فلاں رحلت کر گیا، ٹھیک ہے۔ انتقال، رحلت، موت، تبدیلی۔ اندھیرا، تاریکی۔ اندھیرا کا مترادف ہے تاریکی۔ وہاں بہت اندھیرا ہے، وہاں بہت تاریکی ہے، ایک ہی معنی ہے۔ انصار یعنی مددگار، ٹھیک ہے، ہم آپ کے مددگار ہیں، یا پھر اللہ تعالی مسلمانوں کا مددگار ہے، یا پھر اولیاء کرام مسلمانوں کے مددگار ہیں، اولیاء مسلمانوں کے انصار ہیں، مددگار ہیں۔ جو مدینہ شریف کے صحابی ہیں، جو صحابہ کرام ہیں، انہیں انصار کہا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے مہاجر صحابہ کی اور دین اسلام کی مدد کی۔ جنہوں نے ہجرت کی، جو صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینہ گئے، انہیں کہتے ہیں مہاجر۔ جنہوں نے مدد کی، انہیں کہتے ہیں انصار۔ اونچا، بلند۔ نبی پاک کا رتبہ بہت اونچا ہے، بہت بلند ہے۔ اجالا، روشنی۔ نبی پاک کے روضے کے سامنے بہت اجالا ہے، بہت روشنی ہے۔ باغ ہونا، خوش ہونا، راحت محسوس ہونا، شادمان ہونا۔ مدینہ پاک کو دیکھ کر میرا دل باغ ہو گیا، یعنی میرا دل خوش ہو گیا۔ بدلہ، نیکی یا بدی کچھ بھی کرو، اس کا بدلہ ملے گا، یعنی اس کا اجر ملے گا۔ اجر استعمال ہوتا ہے، بدلہ بھی استعمال ہوتا ہے، دونوں ایک ہی طرح کے معنی ہیں، دونوں کے معنی ایک ہیں۔ برائی، بدی، ٹھیک ہے، بدی، برائی۔ بل کھاتا، ٹیڑھا میڑھا۔ کوئی کام کٹھن ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے، دشوار ہوتا ہے، جس میں طاقت زیادہ لگتی ہے، تو اسے کہتے ہیں یہ کام بہت بل کھاتا ہے، یعنی ٹیڑھا میڑھا ہے۔ بوڑھا، پیر، عمر رسیدہ، ٹھیک ہے، فلاں کے باپ پیر ہیں، نہیں، فلاں کے پیر سے مراد یہ فارسی میں استعمال ہوتا ہے، وہ پیر نہیں جو مرید پیر والا، ٹھیک ہے۔ فلاں کے بعد فلاں کے باپ بوڑھے ہو گئے ہیں، یا پھر عمر رسیدہ ہیں۔ بھید، راز۔ راز، بھید دونوں کے ایک معنی ہے، ٹھیک ہے۔ بےکس، لاچار، مجبور، ایک ہی طرح کے معنی ہے سب کے، مترادف ہے۔ بےکس کا مترادف ہے لاچار، مجبور، ٹھیک ہے۔ بےکس کی جگہ آپ لاچار بھی استعمال کر سکتے ہیں، مجبور بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ پنچھی، پرندہ، پرندے کو پنچھی بھی کہتے ہیں۔ پاکیزہ یعنی طاہر، صاف، لطیف۔ پاکیزہ کے مترادف الفاظ ہیں طاہر، صاف، لطیف۔ پھل، ثمر۔ ثمر عربی میں کہتے ہیں پھل، اردو میں کہتے ہیں، معنی ایک ہی ہے، پھل، ثمر۔ اب ادھر دیکھیے اس طرف۔ انجمن، سوسائٹی، محفل۔ انجمن، سوسائٹی، محفل، ٹھیک ہے۔ انسان یعنی بشر، انسان، بشر۔ اوسان، ہوش و حواس، ہوش و حواس کو اوسان کہتے ہیں۔ ایثار یعنی قربانی دینا، ایثار کرنا، یعنی جو چیز خود کو پسند ہو اور خود کو جس چیز کی ضرورت ہو، اس چیز کو دوسرے کو دے دینا، اسے ایثار کہتے ہیں۔ ایثار، قربانی دینا، قربانی دینا، یہ دونوں الگ الگ ہے، ٹھیک ہے۔ باجا یعنی ساز، میوزک۔ بانی، پانی نہیں، بانی یعنی بنانے والا۔ اس مسجد کے بانی کون ہے؟ فلاں شخص، ٹھیک ہے۔ اس مسجد کے بانی مثال کے طور پر حاجی غلام یاسین صاحب ہیں، تو بانی یعنی بنانے والا، بنیاد رکھنے والا۔ بد یعنی برا، بد یعنی برا۔ بد دعا کہتے ہیں نا، بد دعا یعنی بری دعا۔ برس یعنی سال، سن، سال کو برس بھی کہتے ہیں۔ بندگی، عبادت، پوجا، پرستش۔ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی بندگی کرتے ہیں،
ٹھیک ہے، اللہ کی پرستش کرتے ہیں. خیر، بھٹکنا، راستہ کھو دینا. راستہ کھو دینا، راستہ چھوڑ دینا، اسے کہتے ہیں بھٹکنا. فلاں شخص بھٹک گیا یعنی راستہ کھو گیا. بیماری یعنی مرض، علالت، وہ بیماری میں، وہ بیماری میں ہے، وہ مرض میں ہے اسے بیماری ہو گئی ہے، اسے مرض ہوا ہے. بے سدھ، بے ہوش، بے حواس. بے سدھ، بے ہوش، بے حواس. بے وقوف، احمق، نادان، کم عقل، بے سمجھ. یہ سب جو ہے مترادفات ہیں. بے وقوف کہہ لیں، احمق کہہ لیں، نادان کہہ لیں، یہ تو بے وقوف ہے بالکل، یہ تو احمق ہے، یہ تو نادان ہے، یہ تو کم عقل ہے، یہ تو بے سمجھ ہے. خیر، بن یعنی جنگل. جنگل کو بن بھی کہتے ہیں. والہ کا شعر ہے نا، سونا جنگل رات نہیں، اس میں بن کا بھی استعمال آپ نے کیا ہے حضرت نے. خیر، پختہ، مضبوط، پکا. میرا ارادہ پختہ ہے، میں پختہ ارادہ ہے، یعنی مضبوط ارادہ ہے، پکا ارادہ ہے میرا. بات ہے پیڑ یعنی درخت، شجر. درخت کو پیڑ بھی کہتے ہیں، شجر بھی کہتے ہیں. شجر عربی میں کہتے ہیں پیڑ، درخت، شجر. امید ہے کہ آپ کو یہ تمام باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی. تو ان میں سے جو مترادفات ہیں، ایک کی جگہ دوسرے آپ استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے بندگی کی جگہ عبادت، یا پھر عبادت کی جگہ بندگی، دونوں میں سے کچھ بھی استعمال کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.